أعوذ بالله من الشيطان. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. اچھا جی، اس میں جو پی ڈی ایف فائل ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 85 نہیں ہے، 85 نہیں، اس کا جو 287. کیا چیک کر رہا ہے؟ خالی یہ صفحہ. ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی حال نکالنا پڑے گا. آج کا جو رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے جی ادھر سے، اللہ فما لکم فی المنافقین. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے. فما لکم فی المنافقین فئتین، فئتن جماعت کو، گروہ کو گروپ بھی بولتے ہیں. اور فئتین اکثر آپ نے یاد رکھنا، یا نون آتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جی دو چیزوں کے لیے. قرآن میں آپ پڑھیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تین تین. اور اس طرح آپ نے کسرتین اور ضمتین فتحتین بھی پڑھا ہوا ہے، دو چیزوں کو. بڑی ہم مظلوم لوگ ہیں، مظلوم، یہ ظالم لوگ ہیں. مظلوم بنے رہو، مظلوم بن کے رہو، زندگی گزارو. طاقت والے، پیسوں والے. تو قرآن پاک میں نکال رہا ہوں اپنے پاس، پی ڈی ایف کے اندر یہ بھی چکر ہوتا ہے، پہلے سے مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ فما لکم، بس تمہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ما لکم اصل میں ہوتا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ہے. ارکسہم ان کو اوندا کر دیا، بما کسبوا ان کے جو عمل تھے، ان کے اعمال کے سبب. تفصیل اس کی کیا ہے، ڈیٹیل 53 نمبر پہ. ان آیتوں میں چار قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے ہر قسم کا حکم الگ بیان کیا گیا. کل کے درس کا مختصر ایک پوائنٹ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. سلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا تھا، ٹھیک ہے جی، سلام کے آداب آخری آیت میں بیان کیے گئے تھے. سلام کی ڈیٹیل بتائی گئی تھی، تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی عمل لازمی کیا ہوگا. سلام کو اچھے طریقے سے، اس کی تجوید سے ادا کرنے کا، اور سلام کے آداب کو لازمی امپلیمنٹ کیا ہوگا، اپلائی کیا ہوگا، ٹرائی کیا ہوگا. یعنی دو طرفہ سلام ہو تو دونوں السلام علیکم نہ کہیں، ایک السلام علیکم پہلے کہہ دیا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ کہیں السلام علیکم کہیں ورحمۃ اللہ کہیں وبرکاتہ تینوں. چوتھا لفظ کہیں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ مغفرت ہو کا لفظ پتہ نہیں، اس پہ تحقیق کر رہا ہوں. میں نے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن کوئی ایسی میں ابھی تک علماء سے سنا نہیں، مطلب. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین ہی الفاظ ہیں، تو کچھ اور اپنی طرف سے اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی. جتنا اخلاص ہوگا اتنی نیکیاں ملیں گی. تو اس آیت میں جو فرمایا جا رہا دو گروہ بن گئے، اللہ نے ان کو کیا ہے، اوندا کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. ان آیتوں میں چار قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے ہر قسم کا حکم الگ بیان کیا گیا ہے.
اس آیت نمبر 88 میں منافقین کی پہلی قسم کا ذکر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی، یعنی دنیاوی لالچ، دنیا کے مطلب کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت مانگی اور وہاں واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ وہ سچے مسلمان تھے اور بعض انہیں منافق سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ ہوگی اس کی تفصیل، ٹھیک ہے جی۔ اَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، یعنی وہ خود چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت پر آنا، ٹھیک ہے جی، منافق رہنا چاہتا ہے، کافر رہنا چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے کہ جو کفر اختیار کرنا چاہے یا ایمان لانا چاہے، اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہم جو انسان ہیں وہ یا تو کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ہدایت پا لیتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، سمجھ کو، سوچ کو بروئے کار لاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اس کو ضلالت گمراہی ہے، تو پھر کوئی بھی نہیں اس کو راہ راست پہ لا سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو وہ ان کو پکڑو، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پکڑو، خضوع کا معنی کیا ہے جی، پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور حیث وجدتموہم، اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ یہ ہجرت والوں کے بارے میں صاف باتیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی یہ پھر ہم سب کے لیے بھی کیا ہے، کفر ہے، منافق ہے، کافر ہیں، ان کے ساتھ دوستی یاری کا بالکل باقی جگہ بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ 28 پارے میں سورہ ممتحنہ کے شروع میں فرمایا جائے، تلقون الیہم، تلقون کا مطلب تو خط بھیجتے ہو، میسج کرتے ہو، ٹیکسٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، اس کا معنی ان کو دوستیوں کے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم بینہم میثاق او جاءکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم، ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ یہ کون ہے جی؟ پچھلی آیت میں ایسے منافقین سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا کفر ظاہر ہو چکا ہے، کھلم کھلم جو منافق ہیں۔ البتہ اس حکم سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ کیے گئے ہیں، ایک وہ لوگ جو کسی ایسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو، اور دوسرے وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہوں، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہوں نہ اپنی قوم سے، اور چونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، یعنی امن پسند لوگ اس طرح کے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہاں تک منافقین کی 3 قسمیں ہو گئی۔
جیسے کرسچن ہیں اور غیر مسلم ہیں، ہندو سکھ ہیں۔ اب ہمارا ایک ملک پاکستانی ملک ہے، اسلام کے مطابق چلنے والا ملک ہے، تو وہ اقلیتیں ہیں، ان کو، وہ عام شہری ہیں، ان کو تکلیف دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ویسے نہیں ہوتا، تکلیف نہیں دی جاتی، حکم بھی ایسا ہی ہے، قانون بھی ایسا ہے، شریعت بھی کہتی ہے۔ لیکن دوسرے ملک میں، ساتھ والے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ لیں کتنی تکلیف دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، شریعت کے مطابق ان کے فرائض واجبات ادا نہیں کرنے دی جا رہے، نماز تک سے روکا جا رہا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے، قربانی وہ تو ان کی گائے ماتا شاتا ہے، وہ تو شروع سے ہی انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ وہ ٹھیک ہے قانونی طور پہ جرم ہے وہاں پہ گائے کا ذبح کرنا یا قربانی شانی کرنا دوسرے ملک میں، ایسے انتہا پسند لوگ ہیں کہ وہ دکان کو توڑ موڑ کے مسلمان کی گوشت کے اوپر بھی وہ پھینک رہے ہیں، یعنی اپنی گائے ماتا جی کا گوشت پھینک رہے ہیں، پاؤں رکھ رہے ہیں۔ کم از کم اتنا خیال نہیں ان کو آ رہا کہ یہ ہماری گاؤں ماتا ہے جی، جن کا پیشاب پیتے ہیں ہم بڑے ادب سے، بڑے نہاتے ہیں ہم لوگ، اسی کا یہ جو گوشت ہے اس کو چومنا چاہیے نا، اور گلے کا ہار بنانا چاہیے۔ اور وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ ہندو مذہب بھی نہیں ہوتے وہ لوگ، کیا ہوتے ہیں، لا مذہب لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسے پائے جاتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال یہ بات ادھر چلی گئی، ٹھیک ہے جی۔ منافقین کی یہاں پہ تین قسموں کا بیان ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کرے اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں، تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندے منہ جا گرتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا جو واقعتاً جنگ سے بیزار تھے، یعنی جنگ نہیں کرنے والے تھے، اور مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آگے والی جو ڈیٹیل ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کے بعد آیت ہے، اور واللہ کلما اردو فتنة ارکسوا فیہا، یہ جو ہے تفسیر ہے، آپ میں سے کوئی ممبر کوشش کرے وہ ترجمہ جو مفتی تقی صاحب کا ہے وہ موبائل پہ اوپن کرے، 286 پیج پہ جائے وہ، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کرے، اگر کوئی ممبر کرتا ہے تو پھر بتائے کہ موبائل میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ 287، یا یعنی آیت اس کو کلما اردو الی الفتنة ارکسوا فیہا، اس کے بعد والی جو آیت ہیں موبائل پہ نظر آ رہی ہیں کہ نہیں اتنی دیر میں؟ تو قرآن پاک کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں ترجمہ۔ اچھا جی۔ فیہا تريدون أن تهدوا من أضل الله من يضلل الله فلن تجد له سبيلا ستجدون آخرين ويأمنوكم ويأمن قوم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں
औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और ना अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। ठीक है जी। ऐसे भी खामोश तबीयत के लोग जो वक़्त आने पर उनके साथ मिल जाते हैं, वो यानी वो भी मुनाफिक हैं। बात समझ आ रही है ना? हमें बहुत बड़े लोग लगते हैं, बड़े शरीफ बड़े अखलाक वाले हैं। जब मौका बनेगा तो फिर वो अपने दुश्मनों दोस्तों के साथ हो जाएंगे और आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए हर किस्म के लोगों से बाखबर रहने की तरगीब दी जा रही है। किनारा कशी न करें और तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और ना अपने हाथों को रोकें, और तो उनको पकड़ लो, जहाँ पाओ कत्ल कर दो। इन लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हारे लिए सनद सही मुकर्रर कर दी है। ये इसका हो गया तर्जुमा। क्योंकि 287 सफ़े में रुकू जो है वो मुकम्मल हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया, यानी आपका खुलासा क्या बना? इसमें तकरीबन मुनाफिकीन की 4 अक़साम बयान हैं, और ये मुनाफिकीन हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। कभी फितनों की सूरत में, कभी झूठे दज्जाल कज़्ज़ाबों, झूठे नबियों की सूरत में, और इस तरह के फितने हमें आते रहेंगे क़यामत तक। और मुसलमानों के अंदर भी ऐसे फितने जो अपने आप को मुसलमान कहेंगे, कुरान हदीस का नाम भी लेते होंगे, हमेशा आते रहेंगे। उनसे हमने क्या करना है जी? बचते रहना है। उनके फितनों से बचते रहना है, काबिरीन के साथ जुड़े रहना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।